الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء فقيل من هن ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وإذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب میری امت ان کاموں کو کرنے لگے گی تو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 15 کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جانے لگے، جب امانت کو غنیمت کے طور پر استعمال کیا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے اور جب مسجدوں میں بازاروں کی طرح شور و شغب ہونے لگے، اس کے علاوہ بھی اور کام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کروائے، جو انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلے 3 کاموں کا تذکرہ جو فرمایا گیا، اس کی کچھ تفصیل پچھلی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ چوتھا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے۔ 5ویں چیز آپ نے ارشاد فرمائی، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے۔ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر آپ غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ ان 4 کاموں کا خلاصہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے والدین کی حق تلفی اور والدین کی نافرمانی اور ان کو ناراض کرنا، ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا۔ کتاب و سنت میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے متعلق احکامات بڑے تاکید کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ انسان کو حقیقی وجود دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، مگر انسان کے وجود کا ظاہری سبب اور ظاہری ذریعہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان اور مال سے ان کی خدمت کرے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ نیز حسن سلوک کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ دل سے ان کی تعظیم کی جائے، دل سے ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ نیز والدین کے حسن سلوک میں سے یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے قبیل سے یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے حتی الامکان اس کو پورا کیا جائے۔ نیز والدین کے حسن سلوک کے قبیل سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ان کے دوست و احباب کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کو سلام کیا، اس کے بعد اپنے گدھے پر اس کو سوار کیا، اپنا عمامہ
اپنی پگڑی اتار کر اس کو عنایت فرمائی، ان کے خادم ابن مالک نے ان سے دریافت کیا اور فرمایا کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہیں، اگر معمولی چیز بھی دے دی جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس آدمی کا اس قدر اکرام کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی ملاقات کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا؟ حضرت ابو بردہ نے جواب دیا معلوم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ تمہارا باپ اور میرے باپ ان کے درمیان بھائی چارگی تھی، ان کے درمیان محبت تھی۔ والدین کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے، اور بڑھاپے کا زمانہ وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں آدمی کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ایک ضدی پنا آ جاتا ہے، اور اولاد کے لیے بھی ان کی نزاکتوں کو برداشت کرنا طبعی اعتبار سے کچھ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات میں مزید اولاد کو تاکید کی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اوف بھی مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ان کو جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ بادب گفتگو کیا کر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور ان کے لیے مہربانی سے انکساری کا بازو جھکا دے، یعنی ان کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آ، اور یوں دعا کیا کر اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ صحیحین کی روایت ہے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی بات تو دور کی رہی، ہم سے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام تک نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجدیں بھری نظر آتی ہے جبکہ 5 وقتہ نماز مسجد ویران نظر آتی ہے؟ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ایسے ہی 5 وقتہ نمازیں بھی فرض، اور نماز کی تو اتنی تاکید آئی کہ نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا، مگر اس کے باوجود ہم سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے آدمی نماز کے وقت کے اوپر اس نماز کو ادا کر لے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی بہترین دروازہ ہے۔ اب اولاد کو اختیار ہے، چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرے، چاہے اس کو ضائع کر دے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، ان کو ناراض کرنا اور ان کو تکلیفیں پہنچانا تمہیں جہنم رسید کر دے گا۔ والدین کے حقوق کتاب و سنت میں بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ بیان کیے گئے، نیز حدیث مبارکہ میں تو اتنی تاکید آئی ہے کہ اگر کسی کے والدین غیر مسلم ہیں، اولاد مسلمان ہیں، تب بھی غیر مسلم اولاد کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں اگر والدین کفر کا حکم دیتے ہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، معصیت اور گناہ کا حکم دیتے ہیں، اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ اگر کفر اور شرک کا حکم کرتے ہیں، اس میں اولاد کے لیے ان کی بات ماننا جائز نہیں۔ اگرچہ اس صورت میں ماں باپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس میں بندہ مجبور ہے، اولاد مجبور ہے، لیکن ان کے علاوہ میں بھی اولاد کے ساتھ اولاد کو حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اپنی والدہ کے نہایت ہی مطیع اور فرما بردار اور خدمت گزار تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو پتہ چلا تو قسم کھائی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گی، جب تک کہ تم اپنے آبائی وطن کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ادھر قرآن مجید کی آیتیں اتری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا اگر وہ دونوں تجھے اس بات کے اوپر زور ڈالیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، تو ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں ان کی خدمت گزاری، ان کی اطاعت و فرما برداری کا شریعت نے وہاں بھی لحاظ کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب مصالحت کا زمانہ چل رہا تھا، ان کی والدہ جو غیر مسلم تھی ان کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ جو غیر مسلم ہے وہ میرے پاس آئی ہے اور مجھ سے کچھ امید رکھتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ شریعت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کی اطاعت اور فرما برداری اس وقت بھی ضروری جبکہ وہ ہمارے اوپر ظلم کریں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ میرا باپ میرا سارا مال مجھ سے لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے باپ کو بلا کر لاؤ۔ ادھر وہ آدمی اپنے باپ کو بلانے گیا، جبرائیل امین تشریف لے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے اپنے دل میں کہے ہیں جس کو اس کے کانوں نے بھی ابھی نہیں سنا۔ وہ آدمی اپنے باپ کو بلا کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا یہ تمہارا لڑکا تمہاری شکایت کرتا ہے، کیا تم اس کے سارے پیسے دے دیتے ہو؟ باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی سے پوچھ لیجئے کہ میں اس کا مال، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی اور خود اپنی ذات کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حقیقت دیکھ لی جس پر تم واویلا مچا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے اپنے دل میں کہے ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان آپ کی صداقت کے اوپر بڑھ گیا کیونکہ وہ کلمات صرف میں نے اپنے دل میں کہے، میں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور آپ کو اس کی خبر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار کہے کہ میں نے یہ اشعار اپنے دل میں کہے تھے جس کا حاصل یہ تھا کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا، میرے مال ہی سے تیرا کھانا پینا اور پہننا تھا، جب بچپن میں تجھے کوئی بیماری لگ جاتی تھی رات بھر تو روتا رہتا، میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا، مجھے اندیشہ ہونے لگتا کہیں تیری موت نہ آ جائے، حالانکہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اب جب کہ تو اس عمر کو پہنچ چکا جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو آج تو میرے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتا ہے۔ اگر تجھ سے باپ ہونے کا سلوک نہیں ہو سکتا تو کم از کم میرے ساتھ اس طرح تو بسر کر جس طرح ایک شفیق پڑوسی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج میرے ہی مال سے تو میرے ساتھ بخل کا معاملہ کرتا ہے۔ جب یہ درد بھرے اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا انت و مالک لابیک، جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی نافرمانی اور ناراضگی میں دنیا اور عاقبت دونوں کی خرابی۔ جو آدمی اپنے والدین کو ستاتا ہے، اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے تو اس کو نقد میں یہ بدلہ دنیا میں ملتا ہے، مرنے سے پہلے جو معاملہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہ معاملہ پیش آتا ہے اور اس کی آخرت خطرے میں پڑ جاتی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، موت کا وقت ہے، حضرات صحابہ کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے ہیں مگر کلمہ طیبہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا دیا۔ حضرت بلال حضور کے پاس پہنچے، سارا واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی موت کا وقت قریب ہے، کلمہ طیبہ کی تلقین کی جا رہی ہے مگر کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ آپ نے جواب دیا صرف ماں زندہ ہے، وہ بھی بہت بڑھیا ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں خود ان کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت بلال نے جب پیغام پہنچایا تو حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا میری جان آپ پر قربان ہو، میں خود حضور کی خدمت میں پہنچتی ہوں۔ ڈنڈے کے سہارے حضور کی خدمت میں آئی، سلام کر کے بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے بیٹی علقمہ کا کیا حال ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کثرت سے روزے رکھتا ہے، کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے اور صدقہ و خیرات کا تو کوئی حد و حساب نہیں۔
آپ نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا، میں یہ پوچھتا ہوں ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں ان سے ناراض ہوں اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس کے اوپر بڑا کٹھن وقت آیا ہے، اسے معاف کر دو۔ ماں نے جواب دیا میں اسے معاف نہیں کروں گی اس لیے کہ اس نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ لکڑیاں جمع کرو، علقمہ کو جلانا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا چونک گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آپ جلاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ اس سے زیادہ خطرناک اور دائمی ہے۔ اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو تمہارے بیٹے کی نمازیں، تمہارے بیٹے کے صدقات و خیرات، تمہارے بیٹے کے روزے اس آگ سے نہیں بچا سکتے۔ تو اس بڑھیا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو، اللہ کو، آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹی علقمہ کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ اب دیکھو علقمہ کا کیا حال۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے پہنچے، گھر کے باہر سے سنا کہ علقمہ کی زبان سے یہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی دن حضرت علقمہ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے بڑی درد انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنے والدین پر ترجیح دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، ان پر رسول کی لعنت، نہ ان کی نمازیں قبول، نہ ان کے روزے قبول، نہ ان کے صدقات قبول۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور دوستوں ہمیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کی ناراضگی سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی کے والدین انتقال کر چکے ہیں جہالت اور نادانی کی وجہ سے وہ ان کو تکلیف پہنچا چکا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے استغفار کیا جائے اور پابندی سے ان کی قبر کے